اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 18 کا آغاز کریں گے۔ اس پارے کی ابتدا سورۃ المومنون سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورت ہے اور اس کی 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ ابتدا ہوتی ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، کامیابی حاصل کر لی، یعنی الٹیمیٹ سکسیس اچیومنٹ حاصل کر لی۔ فلاح کے لغوی معنی ہے چیرنا، کاٹنا۔ کاشتکار کو بھی فلاح کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے۔ مفلح کامیاب بھی وہ ہوتا ہے جو صعوبتوں کو قطع کرتے ہوئے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے، یا کامیابی کی راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں، اس پر بند نہیں ہوتی۔ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے، اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا حقدار قرار پائے، اس کے ساتھ دنیا کی سعادت و کامرانی بھی اسے میسر آ جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے نا۔ گو دنیا والے اس کے برعکس دنیا کی آسائشیں لے کر ہی خود کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ آیت میں ان مومنوں کو کامیابی کی نوید سنا دی گئی ہے جن میں ذیل کی صفات کوالٹیز موجود ہوں گی۔ مثلا اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ صفات کون سی ہیں؟ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع سے مراد دل اور جو انسان کے باقی اعضاء ہیں ان کی یکسوئی اور انہماک ہے۔ قلبی یکسوئی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں جو خیالات اور وسوسے جو ہیں وہ آتے ہیں، دل کو ان سے محفوظ رکھا جائے اور اللہ کی عظمت و جلالت کا نقش اپنے دل پر اٹھانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اعضاء و جوارح کی یکسوئی یہ ہے کہ ارد گرد نہ دیکھے، کھیل کود نہ کرے، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگا رہے، بلکہ خوف و خشیت اور عاجزی کی ایسی کیفیت طاری ہو جیسے عام طور پر بادشاہ یا کسی بڑے شخص کے سامنے ہوتی ہے۔ جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہر وہ کام، ہر وہ بات لغو ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا جس میں دینی یا دینوی نقصانات ہوں، ان سے اراض کا مطلب ہے کہ ان کی طرف التفات بھی نہ کیا جائے، بجائے اس کے کہ انہیں اختیار یا ان کا ارتکاب کیا جائے۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امانتوں سے مراد ڈیوٹی کی ادائیگی، رازدارانہ باتوں اور مالی امانتوں کی حفاظت ہے، اور رعایت عہد میں اللہ سے کیے ہوئے میثاق اور بندوں سے کیے گئے عہد و پیمان دونوں شامل ہیں۔ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ آخر میں پھر نمازوں کی حفاظت کو فلاح کے لیے ضروری قرار دے دیا، جس سے نماز کی اہمیت و فضیلت واضح ہے، لیکن آج مسلمانوں کے نزدیک دوسرے اعمال صالح کی طرح اس کی بھی کوئی اہمیت سرے سے باقی نہیں رہ گئی۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ خالقین یہاں ان صانعین کے معنی میں ہے جو خاص مقداروں میں اشیاء کو جوڑ کر کوئی ایک چیز تیار کرتے ہیں، یعنی ان تمام صنعت گروں میں اللہ جیسا بھی کوئی صنعت گر ہے جو اس طرح کی صنعت کاری کا نمونہ پیش کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی پیکر کی صورت میں پیش کیا ہے۔ بس سب سے زیادہ خیر و برکت والا وہ اللہ ہی ہے جو تمام صنعت کاروں سے بڑا اور سب سے اچھا صنعت کار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی بنائی چیزوں کو گنوایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، ہم ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، یعنی نہ زیادہ کہ جس سے تباہی پھیل جائے، نہ اتنا کم کہ پیداوار اور دیگر ضروریات کے لیے کافی نہ ہو، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ یعنی یہ انتظام بھی کیا کہ سارا پانی برس کر فوراً بہہ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، بلکہ ہم نے چشموں، نہروں، دریاؤں اور تالابوں اور کنووں کی شکل میں اسے محفوظ بھی کیا ہے تاکہ ان ایام میں جب بارشیں نہ ہوں یا ایسے علاقے جہاں بارش کم ہوتی ہو اور پانی کی ضرورت زیادہ ہے ان سے پانی حاصل کر لیا جائے۔ اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، انہیں میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے، کھانے والے کے لیے سالن ہے۔ تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہے، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں گنوا کر کہہ رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں ہیں جن سے تم فیض یاب ہوتے ہو، کیا وہ اس لائق نہیں کہ تم اس کا شکر ادا کرو اور صرف اسی ایک کی عبادت اور اطاعت کرو؟ پھر دوبارہ سے قصہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا گیا ہے
ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یعنی اس سرگزش نوح علیہ السلام میں کہ اہل ایمان کو نجات اور کافروں کو ہلاک کر دیا گیا، نشانیاں ہیں اس امر پر کہ انبیاء جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں ان میں سچے ہوتے ہیں، نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور کشمکش حق و باطل میں ہر بات سے آگاہ ہے اور وقت آنے پر اس کا نوٹس لیتا ہے، اور اہل باطل کو پھر اس طرح گرفت کرتا ہے، اس طرح پکڑتا ہے کہ اس کے شکنجے سے، اس کی گرفت سے کوئی نکل نہیں سکتا، اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں، یعنی ہم انبیاء اور رسول کے ذریعے سے یہ آزمائش کرتے رہے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی، یعنی اس سے مراد حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں ہیں، کیونکہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں اسی ترتیب سے ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، بعض کے نزدیک بنو اسرائیل مراد ہیں، اور آگے یہ ہے نا کہ یعنی سب امتیں بھی قوم نوح اور عاد کی طرح جب ان کی ہلاکت کا وقت موعود آ گیا تو تباہ و برباد ہوگی، ایک لمحہ آگے پیچھے نہ ہوئی، جیسے سورہ یونس کی آیت 49 میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا ایک اصول بیان کر رہے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اس کی ڈیٹیل ہم سورہ بقرہ میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ پھر ایک سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا، یعنی ان کے پاس وہ دین اور شریعت آئی ہے جس سے ان کے آباء و اجداد زمانہ جاہلیت میں محروم رہے، اس پر انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا اور دین اسلام کو قبول کر لینا چاہیے تھا، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں۔ یہ بطور توبیخ کے ہے کیونکہ وہ پیغمبر کے نسب، خاندان، اسی طرح اس کی صداقت و امانت، راست بازی اور اخلاق کردار کی بلندی کو جانتے تھے، ان کو اس کا علم تھا، اس کا اعتراف کرتے تھے، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے۔ یہ بھی زجر و توبیخ کے طور پر یہ، یعنی اس پیغمبر نے ایسا قرآن پیش کیا ہے جس کی نظیر، جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا کا اثر ہے، اسی طرح اس کی تعلیمات تو انسانی کی رحمت اور امن و سکون کا باعث ہے۔ کیا ایسا قرآن، ایسی تعلیمات ایسا شخص بھی پیش کر سکتا ہے جو دیوانہ اور مجنون ہو؟ بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے، ہاں ان میں اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں، یعنی ان کے اعراض و استکبار کی وجہ یہ تھی کہ وہ حق کو ناپسند کرتے تھے اور عرصہ دراز سے باطل کو اپنائے رکھنے کی وجہ سے، اختیار کیے رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ حق سے مراد دین و شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر حق کی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان ان کے درمیان کی ہر چیز درہم بھرم ہو جائے، یعنی اگر دین ان کی خواہشات کے مطابق ہوتے تو ظاہر بات ہے نا کہ زمین و آسمان کا سارا جو سسٹم ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ مثلا وہ چاہتے ہیں کہ ایک معبود کی بجائے بہت سے معبود ہوں، اگر فی الواقع ایسا ہو تو کیا نظام کائنات ٹھیک رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ دوسرے ربع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان پر رحم فرمائیں، ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں۔ جیسے پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا کہ کرونا کی وجہ سے حالات کتنے خراب ہو گئے تھے کہ ہر انسان جو تھا مینٹلی ڈسٹرب بھی تھا اور فائنینشلی بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے نکال دے۔ اسی طرح آپ نے دیکھیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رجوع کرنے لگ جاتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ مہینہ چلا جاتا ہے تو پھر اسی روش پہ چلنے لگتے ہیں، وہی ہماری ڈیلی روٹینز بن جاتی ہیں، ہم دنیا کے کاموں میں، کاروبار میں بزی ہو جاتے ہیں، اور پھر سے نیکی پر چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم اس رمضان مبارک کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات ایک ایک کر کے گنوائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، یعنی عقل و فہم اور سننے کی یہ صلاحیتیں عطا کی تاکہ ان کے ذریعے سے وہ حق کو پہچانے، سنیں اور اسے قبول کریں، یہی ان نعمتوں کا شکر ہے، مگر یہ شکر کرنے والے یعنی حق کو اپنانے والے کم ہی ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرح تم جمع کیے جاؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمیہ کا بیان ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں پیدا کر کے مختلف سمتوں میں، مختلف اطراف میں پھیلایا ہوا ہے، تمہارے رنگ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، زبانیں بھی مختلف ہیں، عادات اور رسومات بھی مختلف ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب کو زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا، اور یہ وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں جس سے تم یہ سمجھ سکو یہ سب کچھ اسے اللہ کی طرف سے ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، اور اس کے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو،
فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ یعنی جب تمہیں تسلیم ہے، تم مانتے ہو کہ زمین کا اس میں موجود تمام اشیاء کا خالق، پیدا کرنے والا بھی ایک اللہ ہی ہے اور آسمان اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے، تو پھر تمہیں یہ تسلیم کرنے میں تعمل کیوں ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک اللہ ہے؟ پھر تم اس کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اس کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن السیئات، برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔ مخاطب اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں کہ برائی ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ یہ آرزو، یہ خواہش، یہ تمنا ہر کافر موت کے وقت، دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت، بارگاہ الہی میں قیام کے وقت اور جہنم میں دھکیل دیے جانے وقت کرتا ہے اور کرے گا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یعنی یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ پھر سورہ نور کی ابتدا ہو جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدنی صورت ہے، اس کی 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ نور، احزاب اور نساء، یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کے اسپیشل پرابلمز اور معاشرتی زندگی کے بارے میں امپورٹنٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ یہ صورت ان حالات میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کردار پر الزام تراشی کی گئی۔ یہ بات تاریخ میں کئی بار سامنے آ چکی ہے کہ جب بھی کوئی دین کی دعوت دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کریکٹر کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ پر بھی الزام لگایا گیا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ جو سرگوشی میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں، لیکن اس صورت کے بارے میں جو یہ کہا تو اس سے اس صورت میں بیان کردہ احکامات کی جو امپورٹنس ہے وہ اور بڑھ گئی، اس کو اجاگر کر دیا گیا اور مقرر کر دی ہیں، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں یعنی احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زناکار مرد و عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہاں پر زنا کی سزا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بدکاری کی ابتدائی سزا جو اسلام میں عبوری طور پر بتلائی گئی تھی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں گزر چکی ہے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ اس کے لیے جب تک مستقل سزا مقرر نہ کی جائے ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو۔ پھر جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق بدکار مرد و عورت کی مستقل سزا جو ہے مقرر کر دی گئی ہے، وہ تم مجھ سے سیکھ لو، اور وہ ہے کنوارے یعنی غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے سنگساری کے ذریعے سے مار دینا۔ پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزائے رجم دی، اور 100 کوڑے جو چھوٹی سزا ہے بڑی سزا میں مدغم ہو گئے، اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا صرف رجم یعنی سنگساری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ترس کھا کر سزا دینے سے گریز مت کرو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، تاکہ جو سزا کا اصل مقصد ہے نا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، یہ مقصد جو ہے وسیع پیمانے پر حاصل ہو سکے۔ بدقسمتی یہ ہماری کہ آج کل برسر عام سزا کو انسانی حقوق کے خلاف باور کرایا جا رہا ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے، احکام الہی سے بغاوت اور بزعم خواہش اللہ سے بھی زیادہ انسانوں کا ہمدرد اور خیر خواہ بننا ہے، حالانکہ اللہ سے زیادہ رؤوف الرحیم کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تہمت کا بیان میں کہ کسی پر تہمت لگا دینا آسان نہیں ہے، لیکن ہم لگاتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم آسانی سے لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ لعان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ سوائے خود ان کی ذات کے نہ ہو، تو شریعت نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ ایک شخص عدالت میں یا حاکم جاز کے سامنے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، اور پھر خامند کے جواب میں بیوی 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر اس کا خامند سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اسے لعان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بعض واقعات پیش آئے جس کی تفصیل جو ہے احادیث میں موجود ہے، وہی واقعات جو ہے ان آیات کے نزول کا سبب بنے۔
پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا با حکمت ہے، یعنی تم میں سے جھوٹے پر فوراً اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا، لیکن چونکہ وہ تواب ہے اور حکیم بھی، اس لیے ایک تو اس نے ستر پوشی کر دی تاکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اسے اپنے دامان رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ حکیم بھی ہے کہ اس نے لعان جیسا مسئلہ بیان کر کے غیور مردوں کے لیے ایک نہایت معقول اور آسان تجویز مہیا کر دی ہے۔ پھر بہت ہی اہم ٹاپک بیان کیا جا رہا ہے، جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں۔ یہاں پر افق کا لفظ استعمال ہے جس کا مطلب ہے واقع افق ہے، جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دامن عفت و عزت کو داغدار کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح تر کر دیا، کلیئر کر دیا۔ مختصراً یہ واقعہ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینہ قریب ایک جگہ قیام فرمایا۔ تو پھر صبح کو جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہودج بھی جو خالی تھا، اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر ان پر رکھ لیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے اندر ہی ہوں گی، اور وہ وہاں سے چل پڑے۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا، تو یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ آ گئے، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کی پیچھے جو رہ جانے والی چیزیں انہیں سنبھال لیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا، انہیں دیکھتے ہی انا للہ پڑھا اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا بے علمی میں ام المومنین رضی اللہ عنہا کو یہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ چنانچہ انہوں نے انہیں اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چلتے قافلے کو جا ملے۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا کہ تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں، اور یوں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مطعون کر دیا، حالانکہ دونوں ان باتوں سے اکثر بے خبر تھے۔ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، مثلا حضرت حسان، مصطح بن اساسہ اور حمنہ بن حجر رضی اللہ عنہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک ماہ تک، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات نازل نہیں ہوئی، سخت پریشان رہے، اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی لا علمی میں اپنی جگہ بے قرار اور مضطرب رہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ افق کے معنی ہے کسی چیز کو الٹا دینا۔ اس واقعے میں بھی چونکہ منافقین نے معاملے کو الٹا دیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو ثنا کی تعریف کی حقدار تھی نا، اس چیز سے مستحق تھی ان کی تعریف کی جائے، عالی نسب اور رفت کردار کی مالک تھی نہ کہ قذف کی، لیکن ظالموں نے اس پیک رفت کو اس کے برعکس طعن اور بہتان تراشی کا ہدف بنا لیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اس واقعے سے ایک تو تمہیں قرب اور صدمے کے سبب ثواب عظیم ملے گا، دوسرے آسمانوں سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات سے ان کی عظمت شان اور ان کی خاندان کا شرف و فضل نمایاں تر ہو گیا۔ اس کے علاوہ اہل ایمان کے لیے اس میں عبرت و موعظت کے اور کئی پہلو ہیں۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ اس سے مراد عبداللہ بن ابی منافق کا جو سازش کا سرغنہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ یہاں سے تربیت کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو اس واقعے میں چھپے ہوئے ہیں، کہ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اہتمام تنادی کی گئی تو تم نے اپنے پر قیاس کرتے ہوئے فوراً کی تردید کیوں نہ کی، اسے بہتان صریح کیوں قرار نہیں دیا، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان بعض لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم سے اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، کو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے ایسی بات کو سنتے کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ اور تربیت کے پہلو میں دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتائی کہ اس بہتان پر انہیں گواہ بھی پیش نہیں کیا، جبکہ اس کے لیے 4 گواہ ضروری تھے۔ اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا۔ یہی وجہ کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت حسان، مصطح اور حمنہ بنت حجر رضی اللہ عنہم کو حد قذف لگائی گئی۔ عبداللہ بن ابی کو سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کو کافی سمجھ لیا گیا اور مومنوں کی سزا دے کر دنیا میں ہی پاک کر دیا گیا۔ دوسرے
اس کے پیچھے ایک گروہ تھا، اس کو سزا دینے کی صورت میں کچھ ایسے خطرات تھے کہ جس سے نپٹنا اس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، اس لیے مصلحتاً اسے سزا دینے سے گریز کیا گیا۔ یہ بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کا فضل و احسان تم پر نہ ہوتا تو تمہارا یہ رویہ کہ تم نے بلا تحقیق اس افواہ کو آگے پھیلانا شروع کر دیا عذاب عظیم کا باعث تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افواہ سازی، اس کی نشر و اشاعت بھی جرم عظیم ہے، جس پر انسان جو ہے عظیم عذاب کو مستحق قرار پا سکتا ہے۔ چوتھی بات کہ یہ معاملہ براہ راست حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت و آبرو کا تھا، لیکن تم نے اسے قرار واقع اہمیت نہیں دی اور اسے ہلکا سمجھا۔ اس سے بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ محض آبرو ریزی بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کی حد 100 کوڑے رجب ہے، بلکہ کسی کی عزت و آبرو پر اس طرح حملہ کرنا اور کسی عفت معاف خاندان کی تذلیل و اہانت کا سر و سامان کرنا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اسے ہلکا مت سمجھو۔ اس لیے آگے پھر مزید تاکید کرتے ہوئے کہا کہ تم نے سنتے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں، یہ یقیناً بہتان عظیم ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نام نہاد مسلمان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بے حیائی کا الزام عائد کرے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔ پھر آگے تیسرے ربع کے آغاز میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصور کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ حضرت مستہ جو واقعہ فقہ میں ملوث ہو گئے تھے، فقراء مہاجرین میں سے تھے۔ رشتے میں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد تھے، اس لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے کفیل اور معاش کے ذمہ دار تھے۔ جب یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف مہم میں شامل ہو گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا، جو ایک فطری عمل تھا۔ چنانچہ رسول برات کے بعد غصے میں انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مستہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قسم جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق ہی تھی نا، تاہم مقام صدیقیت اس سے بلند تر کردار کا متقاضی تھا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی اور یہ آیت نازل فرمائی جس میں بڑے پیار سے ان کی اس عاجلانہ بشری اقدام پر انہیں متنبہ فرمایا کہ تم سے بھی یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرماتا رہے، تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ اس طرح معافی اور درگزر کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرما دے؟ یہ انداز بیان اتنا مؤثر تھا کہ اسے سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، کیوں نہیں ہے ہمارے رب، ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے حسب سابق مستہ کی مالی سرپرستی جو ہے شروع فرما دی۔ گزشتہ آیات میں زنا اور قذف ان کی حدوں کا بیان گزرا۔ اب اللہ تعالیٰ گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان فرما رہے ہیں تاکہ مرد و عورت کے درمیان اختلاط نہ ہو جو عام طور پر زنا یا قذف کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے، اس نے تمہیں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے، اس وقت تک داخل نہ ہو۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب فرماتے، اگر کوئی جواب نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں بائیں جانب کھڑے ہوتے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو جس میں بے پردگی کا امکان رہتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ جب اندر سے صاحب بیت یعنی گھر والا پوچھے کون ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام لے کر اپنا تعارف کرائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں۔ عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے جو تمام مومنین کو دیا گیا، اور مومنین میں مومن عورتیں بھی بالعموم شامل ہوتی ہیں، لیکن ان مسائل کی اہمیت کے پیش نظر عورتوں کو بھی بطور خاص دوبارہ وہی حکم دیا جا رہا ہے جس سے مقصود تاکید ہے۔ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عورتیں اپنے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں، جس کی تاکید انہیں اپنے خامدوں کے لیے کی گئی ہے۔ جب لباس اور زیور کا اظہار غیر مردوں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہے تو جسم کو ارگیاں اور نمایاں کرنے کی اجازت اسلام میں کب ہو سکتی ہے؟ یہ تو بطریق اولیٰ حرام اور ممنوع ہوگا، سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو۔ اس سے مراد وہ زینت اور حصہ جسم ہے جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالنے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جن محرم رشتوں کے سامنے اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی دی ہیں۔ پھر نکاح کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یعنی محض غربت اور تنگ دستی جو ہے نا وہ نکاح میں مانع نہیں ہو سکتی۔
ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ممکن ہے نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو اپنے فضل سے وسعت و فراخی میں بدل ڈالے۔ حدیث میں آتا ہے 3 شخص ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا ہے: نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے، مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے: اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ چند مثالیں دے رہے ہیں اور عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی اس میں سے فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عورتیں اپنے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں، جس کی تاکید انہیں اپنے خامدوں کے لیے تک کی گئی ہے۔ جب لباس اور زیور کا اظہار غیر مردوں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہے تو جسم کو عریاں اور نمایاں کرنے کی اجازت اسلام میں کب ہو سکتی ہے؟ یہ بطریق اولا حرام اور ممنوع ہوگا، سوائے اس کی جو ظاہر ہے۔ اس سے مراد وہ زینت اور حصہ جسم ہے جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جن محرم رشتوں کے سامنے اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیلز بیان کی ہیں۔ پھر آگے نکاح کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تم میں سے جو مرد و عورت بے نکاح کی ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے، یعنی محض غربت اور تنگ دستی نکاح میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ممکن ہے کہ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو اپنے فضل سے وسعت و فراخی میں بدل دے۔ حدیث میں آتا ہے 3 شخص ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے: نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرے، مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی: اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں کہ یعنی جس طرح ایک تاک میں ایسا چراغ ہو جو شیشے کی قندیل میں ہو، اس میں ایک بابرکت درخت کا ایسا خاص تیل ڈالا گیا ہو کہ وہ آگ یعنی دیا سلائی دکھائے بغیر ہی بذات خود روشن ہو جانے کے قریب ہو، یوں یہ ساری روشنیاں ایک تاک میں جمع ہو گئیں اور وہ بقائے نور بن گیا۔ اسی طرح اللہ کے نازل کردہ دلائل اور براہین کی حیثیت ہے کہ واضح بھی ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر بھی، یعنی نور علی نور، جو مشرقی ہے نہ مغربی کا مطلب ہے وہ درخت ایسے کھلے میدان اور صحرا میں ہے کہ اس پر دھوپ صرف سورج کے چڑھنے کے وقت یا غروب کے وقت ہی نہیں پڑتی بلکہ سارا دن وہ دھوپ میں رہتا ہے، اور ایسے درخت کا پھل بھی بہت عمدہ ہوتا ہے، اور مراد اسے زیتون کا درخت ہے جس کا پھل اور تیل سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور چراغ میں تیل کے طور پر بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کی اعمال جو ہیں وہ مثل اس چمکتی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کے حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ اعمال ان سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں کافر و مشرک نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں، جیسے صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، بیت اللہ کی تعمیر، حاجیوں کی خدمت وغیرہ۔ یہ کافروں کے عملوں کی مثال ہے کہ جس طرح سراب دور سے پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہ ریت ہی ہوتی ہے، اسی طرح کافر کے عمل عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں بالکل بے وزن ہوں گے، ان کا کوئی صلہ انہیں نہیں ملے گا۔ ہاں، جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اس کے عملوں کا پورا پورا حساب چکا لے گا۔ یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ لیا رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے بے طرفے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے۔ دوسری مثال ہے کہ ان کے اعمال اندھیروں کی طرح ہیں، یا انہیں سراب سے تشبیہ دے لو یا اندھیروں سے۔ یہ گزشتہ مثال کافر کے اعمال کی تھی اور اس کے کفر کی مثال ہے جس میں کافر ساری زندگی گرا رہتا ہے۔ کفر و ضلالت کی اندھیری، برے اعمال اور قاعدہ مشرکانہ کی اندھیری، اور رب سے اس کے عذاب اخروی سے عدم واقفیت کی اندھیری۔ یہ اندھیریاں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی، ہدایت کی راہ کی طرف آنے نہیں دیتی، جس طرح اندھیرے میں انسان کو اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ اور بات یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی، یعنی دنیا میں ایمان و اسلام کی روشنی نصیب نہیں ہوتی، اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو ملنے والے نور سے وہ محروم رہیں گے۔ پھر چوتھے ربع کے آغاز میں اہل کفر و نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کے کردار و عمل کا بیان ہے۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی فلاح و کامیابی کے مستحق حقدار صرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، خشیت الہی اور تقویٰ سے متصف ہیں، نہ کہ دوسرے لوگ جو ان صفات سے محروم ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے 3 وعدوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کی اس خوف و خطر کو وہ امن امان سے بدل دے گا۔ بعد نے اس وعدہ الہی کو صحابہ کرام کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ قرار دیا ہے کہ خاص ان کے لیے ہے، لیکن اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کے الفاظ عام ہیں اور ایمان و عمل صالح کے ساتھ مشروط ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عہد خلافت راشدہ اور عہد خیر القرون میں اس وعدہ الہی کا ظہور ہو چکا
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ضمن غلبہ عطا فرمایا، اپنے پسندیدہ دین اسلام کو عروج دیا اور مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیا۔ پہلے مسلمان کفار عرب سے ڈرتے تھے، پھر اس کے برعکس معاملہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشگوئیاں فرمائی تھیں وہ بھی اس آیت میں پوری ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہیرا سے ایک عورت تنہا اکیلی چلے گی، بیت اللہ کا آ کر طواف کرے گی، اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، کثرہ کی خزانت پر قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا، پس میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھے، عنقریب میری امت کا دائرہ اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میری زمین سکیڑ دی گئی۔ حکمرانی کی وسعت بھی مسلمانوں کے حصے میں آئی اور فارس و شام اور مصر و افریقہ اور دیگر دور دراز کے ممالک جو تھے فتح ہوئے اور کفر و شرک کی جگہ توحید و سنت کی مشعلیں ہر جگہ روشن ہو گئیں اور اسلامی تہذیب و تمدن ہر طرف پھیل گیا۔ لیکن یہ وعدہ چونکہ مشروط تھا، جب مسلمان ایمان میں کمزور اور عمل صالح میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو اللہ نے ان کی عزت کو ذلت میں، ان کے اقتدار اور غلبے کو غلامی میں، ان کے امن و استحکام کو خوف اور دہشت میں بدل دیا۔ اور پھر آگے کچھ معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ ایمان والوں، تم میں سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور تمہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت، جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہاری خلوت اور پردہ کے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے بڑی بری عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ تاہم اگر وہ بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ یعنی مذکورہ بوڑھی عورتیں بھی پردے میں تخفیف نہ کریں بلکہ بدستور بڑی چادر یا برقع بھی استعمال کرتی رہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے گھروں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ یہ ایک اور ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور اس میں گھر میں داخل ہونے کا ایک ادب بھی بیان کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام عرض کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی تلقین کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ فرقان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی صورت ہے، اس میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا۔ فرقان کے معنی حق و باطل، توحید و شرک اور عدل و ظلم کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کر دی ہے، ڈیٹیل میں بیان کر دی ہے، اس لیے اسے فرقان سے تعبیر کیا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے اور آپ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس طرح دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیکُم جَمِیعًا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں ہے، اور حدیث میں بھی فرمایا مجھے احمر و اسود سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پہلے نبی کسی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسالت و نبوت کے بعد توحید کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے یعنی کائنات میں متصرف صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ دوسری میں انصارہ یہود اور بعض ان عرب قبائل کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تیسری میں صنم پرست مشرکین اور 2 خداؤں، شر اور خیر، ظلمت اور نور کے خالق کے قائلین کا رد ہے۔ چوتھا یہ کہ ہر چیز کا خالق صرف وہی ہے اور اپنی حکمت و مشیت کے مطابق اسے اپنی مخلوقات کو ہر وہ چیز بھی مہیا کی ہے جو اس کے مناسب حال ہے، یا ہر چیز کی موت اور روزی اس نے پہلے سے مقرر کر دی ہے۔ لیکن ظالموں نے ایسے صفات موصوف رب کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو رب بنا لیا ہے جو اپنے بارے میں بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کہ اختیارات سے بہرہ ہوں۔ آخر میں آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں، جو کہ پہلی دعا سورہ مومنون کی آیت نمبر 94 میں آئی ہے، دوسری دعا جو ہے آیت نمبر 97 98 میں ہے، اور تیسری دعا جو ہے 118 میں ہے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اے میرے رب تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت پہ ڈھانپ لے اور ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔